قیصر و کسریٰ قسط نمبر 7۔ کعب نے کہا، حبیرہ، شمعون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بدعہدی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے قہرآلود نگاہوں سے شمعون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ شمعون نے کہا، جناب، اس نے میرا قرض ادا کرنے کے بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب، میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمعون، تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ایک ایک درہم ادا کر دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا سود ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے 8 بہترین گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بھیج دیے تھے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمعون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیے ہوتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا، اور وہ انہیں یہاں بیچنے کے بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید کر لائے گا، اور ہم یہاں اپنی ضرورت سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ تگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمعون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمعون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے، کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا، اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کیں؟ شمعون نے کہا، جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں تمہارے ہاتھ فروخت کیوں نہیں کیے؟ شمعون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری تمام دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے، اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ کعب نے کہا، دیکھو، جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شمعون کو مجھ سے بد کلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت جو شرائط منوائی تھیں وہ انتہائی تکلیف دہ تھیں، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رہن رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زائد رقم ادا کر چکا تو اس کی نیت میں فتور آ گیا، اور اس نے پانی اپنے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شمعون نے کہا، لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رہن رکھا تھا، اور ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ قرضے کا آخری درہم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ حبیرہ نے کہا، اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو اس میں میرا یا میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر گھر بھاگ آیا تھا
تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمعون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ ہی انصاف کریں کہ میں نے عاصم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی۔ میں نے اسے کام کا آدمی بنانے کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے 3 دفعہ میرے بڑے لڑکے کو پیٹا، چوتھی بار میرے چھوٹے لڑکے کو ایک سرکش گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرے پاس بنو خزرج کے ایک معزز شخص عدی کا لڑکا عمیر بھی رہن تھا، عاصم کی اس سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس نے عمیر بن عدی کو اتنا پیٹا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میرے نوکروں کی مداخلت سے عمیر جان چھڑا کر گھر پہنچا تو اس کے خاندان کے بوڑھے اور جوان میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ عاصم کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ عاصم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری پناہ میں تھا، ورنہ عدی کے بیٹے سے یہ سلوک کرنے کے بعد اس کا ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج پھر کھلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اوس خزرج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ عاصم کا خیال رکھیں۔ چنانچہ لڑائی سے ایک دن قبل ہم نے اسے ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اس لڑائی میں بنو اوس کا بہت نقصان ہوا۔ حبیرہ کا ایک بیٹا اور اس کے بھائی کے 2 بیٹے مارے گئے اور میری وجہ سے عاصم کی جان بچ گئی، لیکن اس نے مجھے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی کوٹھری کا دروازہ کھولا گیا تو وہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھیے۔ شمعون نے اپنا منہ کھول کر دانتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، میرے 3 دانت اب بھی ہلتے ہیں۔ حبیرہ نے فخریہ انداز میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا موت سے ڈرتا ہے؟ تم تو بنو خزرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے دن تم نے ہمارے ایک شیر کو باندھ رکھا تھا۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے عمیر بن عدی کو پیٹ ڈالا تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے؟ پھر تمہارے بیٹوں کے دماغ میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ وہ میرے بھتیجے سے افضل تھے؟ ہم نے تم سے قرضہ لیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے چند مہینے کے لیے آزاد کر دو۔ لیکن جب میں ادائے قرض سے پہلے اسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو اس نے عاصم کو میرے خلاف بھڑکا کر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے واپس کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حبیرہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اگر ہماری نیت بری ہوتی تو ہم عاصم کو دوبارہ تمہارے پاس لے کر نہ آتے۔ شمعون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب اسے دوبارہ میرے پاس لانے سے ان کا مقصد صرف میرا مذاق اڑانا تھا۔ ایک طرف یہ مجھ سے مصالحت کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکا میرے بیٹے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ اگر اب مجھے یہاں رہنا پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کروں گا اور اس کے بعد تمہارے باپ اور بھائیوں کی باری آئے گی۔ حبیرہ نے کعب سے کہا، جناب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا تھا۔ ایک کمسن لڑکا بلا وجہ اس قدر مشتعل نہیں ہو سکتا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔